أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر. محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو عید الفطر کی مبارک گھڑیاں آپ سب کو مبارک ہوں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، ان کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ میری جنت کے لیے کوشش کرو. جنت وہ ہے جس کا عرض چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا جن کو ہاتھ کھلا ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، اور کبھی کاروباری پریشانیاں آ جائے پھر بھی خرچ کرتے ہیں. تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ غصہ آ جائے غصے کو پینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے چلا آپ کا امتحان ہے. جس کو غصہ آ جائے تو اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھا نمبر، معاف کرتے ہیں لوگوں کو. پھر فرمایا پانچواں کام کیا کرتے ہیں؟ جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو غلط ہو، یا وہ ایسا کام کر بیٹھے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. ذکر اللہ، پہلا نمبر اللہ کا ذکر کرتے. دوسرا فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے آخر پر بتائی ہے جو ہم میں پیدا نہیں ہو رہی، اس میں میں بات کرنی چاہتا ہوں. توجہ میری طرف رکھیں، میری بہنیں بھی، میری مائیں بھی، بیٹیاں، بزرگ بھائی اور بیٹے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے نیک لوگوں کی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو غلط ہے اور پھر ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم غلطی پر ہیں، تو جھوٹی انا کو آڑے نہیں آنے دیتے، ضد نہیں بناتے، آڑے نہیں جاتے کہ بس بھی ہو گیا بس ہو گیا میں نہیں تو ہٹنا. جب ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا ہے، فوری طور پر اپنی غلطی سے واپس آتے ہیں. یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں. کئی بار برادریوں میں، رشتہ داریوں میں خاوند بیوی کے جھگڑے میں پتہ لگ جاتا ہے خاوند کو کہ میں غلط ہوں، بیوی کو پتہ لگ جاتا ہے میں غلط ہوں، ساس کو پتہ لگ جاتا ہے میں غلط ہوں، بہو کو پتہ لگ جاتا ہے میں غلط ہوں، نند بھابھی کو پتہ لگ جاتا ہے میں غلط ہوں کہ میں غلط ہوں، دوستوں کو پتہ لگ جاتا ہے میں غلط ہوں کہ میں غلط ہوں. اس کے باوجود پھر ان کے آگے کیا آ جاتا ہے؟ جھوٹی انا آ جاتی ہے. وہ کہتا اور میں چودھری ہو گئے، میں نمبردار ہو گئے، میں امیر بندہ ہوں، میں کہوں جی معذرت. یہ نیک لوگوں کی صفت نہیں ہے. نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جو ان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر اس پر قائم نہیں رہتے، واپس اپنے صحیح رستے پہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک بڑا قیمتی اور پیارا اور ایمان افروز مختصر واقعہ ہے اور بات ختم ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس واقعے کو 4 جگہ پر بیان کیا ہے مختلف لفظوں کے ساتھ. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ کون ہے؟
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں صفہ والے تھے، اصحاب صفہ، چبوترے والے، جو مسجد میں رہ کے علم حاصل کرتے تھے، جو کوئی دے جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے، گزرو اوقات ہو جاتے، غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، ایسے کرو جس کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا ہے نا تیسرے کو ساتھ لے جائے، جس کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا ہے نا چوتھے کو ساتھ لے جائے، جس کے گھر میں 5 بندوں کا کھانا ہے نا 6 کو کر لے جائے، چھٹے کو، تاکہ اللہ پورا کرے گا یہ بیچارے بھی کھا لے۔ کہتے ہیں میرے والد نے 3 آدمی منتخب کیے اپنے گھر سے کھانا کھلوانے کے لیے۔ انہوں نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 بندے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں پر تو ہم مولوی ہے نا تقریر ہی کرتے ہیں، وہ کہتا مولوی صدقہ دیتا، کہتا کبھی کسی نے مولوی کو صدقہ دیتا نہیں بیٹھے، یہ ہماری کمی نہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کھانا پکانا چاہیے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ساڈا ہی پکانا چاہیے، مولویوں نے بھی پکانا چاہیے۔ کائنات کا امام، نبیوں کا سردار، تاجدار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں 10 بندوں کو ساتھ لے کر گئے، اللہ 10 بندوں کو، ان کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ 3 بندے بھیج دیے، عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے والد نے میرے ساتھ کہا ان کو گھر لے جا، ان کو کھانا کھلا اور دیکھنا ہے ان کی خدمت میں کمی نہ آئے، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے مہمان گھر بھیج دیے، 3 مہمان گھر میں۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں میں بھی تھا، میری امی بھی تھی، میری بیوی بھی تھی، ایک ہمارا خادم بھی تھا، ابو نے ابھی آنا تھا، ہم گھر چلے گئے۔ ابو جی مسجد میں رکے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، وہیں سے کھانا کھا لیا، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد پھر وہیں بیٹھے رہے، دیر ہوگی کافی، پھر گھر آئے، گھر والی نے کہا خیر تو ہے، مہمانوں کو گھر بھیج دیا خود آئے نہیں، مہمانوں کی فکر نہیں تھی آپ کو؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا، مہمانوں نے تو کھانا نہیں کھایا۔ بھئی مہمانوں نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ مہمان کہتے ہیں ہم میزبان کے سوا کھانا نہیں کھا سکتے، میزبان ہمارے ساتھ ہوگا تو کھانا کھائیں گے ورنہ ہم نہیں کھاتے۔ کئی مہمان نا زیادہ ہی تکلف کر جاتے ہیں، وہ کہیں زیادہ ہی تکلف کر کے بھی کھا لیتے کھانا۔ جناب ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ اچھے مہمان ہیں، کھانا کھاتے، پریشانی میں ڈال دیا ہے، کھانا کھا لیتے، بیٹے کو کہا ہوگا ان کو کھانا کھلانا ہے، غصے میں آ گئے۔ عبد الرحمن بیٹا کہتا میں اندر کمرے سے جا کے لوگ گیا، ابے کی آواز میں سن لی، عبد الرحمن کہتے میں نہیں بولا، ابو نے پھر مجھے آواز دی، میں پھر نہیں بولا، ابو نے پھر مجھے کہا نالائق ہے، میں تجھے قسم دیتا ہوں اگر تجھے میری آواز آ رہی ہے تو باہر آ جاؤ۔ کہتے میں ڈرتا ڈرتا باہر آ گیا۔ میں نے کہا جی ابو جی کہتے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہتے میں نے کہا تھا کھانا کھا لو، یہ کہتے ہم نہیں کھائیں گے، آپ کے ابو آئیں گے تو کھائیں گے۔ میں نے کہا میرے ابو غصہ کرتے ہیں کہ آپ کھا لیں، یہ پھر بھی نہیں مانے۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی کھا لیں، یہ پھر بھی نہیں مانے۔ وہ کہنے لگے یہ سچ کہتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا، رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کی قسم ہے میں نے نہیں کھانا کھانا، تسی کھانا ہے بس۔ وہ مہمان بھی بہت ہی پرتکلف سے کہتے اللہ کی قسم ایسی بھی نہیں کھانا، یا پھر میزبان نے نہیں کھانا تو ایسی بھی قسمیں پڑ گئی جی۔ اب دیکھیں دونوں طرف قسمیں پڑ گئی ہیں، خلیفہ اول ہیں، یار غار ہیں، درجہ کتنا زیادہ ہے، مرتبہ کتنا زیادہ ہے، اپنی انا کو آڑے نہیں آنے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر ہو کے اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، فوراً کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بسم اللہ، اور ساتھ ہی کہا جو میرے دل میں خیال آیا تھا، جو میں نے قسم کھائی ہے، شیطان کا داؤ لگ گیا ہے، لہذا میں شیطان کو پیچھے کرتا ہوں اور کھانے میں شریک ہوتا ہوں۔ اب کیا ہوا جی؟ کھانا کھانا شروع ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک لقمہ کھاتے تھے نیچے سے اور نکل آتا تھا، اوپر سے کھائی جاتے تھے نیچے سے نکلی آتا تھا۔ کہتے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ہم نے کھایا دیا کہ نہیں،
جتنا کھاتے نیچے سے اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے، جتنا کھاتے تھے اللہ نیچے سے اور برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کھاتے تھے نیچے سے اور برکت آ جاتی ہے۔ اپنی اہلیہ کو مخاطب کیا، پھر کیوں نہ برکتیں ہوتی، ہمارے گھروں سے کیوں برکتیں ختم ہو گئی؟ خوشیوں والے جن لوگوں کے منہ الٹے ہوئے ہیں، بیوی کا منہ ادھر ہے، خامد کا منہ ادھر ہے، بھائیوں کا منہ ادھر ہے، بیٹوں کا منہ ادھر ہے، بہنوں کا منہ ادھر ہے، نند کا منہ ادھر ہے، ساس بہو کا منہ ادھر ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ کیا چیز گھر میں نہیں ہے؟ بندے کوشش کرتے ہیں، گوشت آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے، چاٹیں بن رہی ہیں، مشروب آ رہے ہیں، ہر چیز گھر میں موجود ہے، پھر بھی کیوں بے سکونی ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہم اڑ گئے ہیں جھوٹی ادا پہ، ضدیں ہمارے آڑے آ گئی ہیں، ہم معذرت کرنے کو شرمندگی سمجھتے ہیں، ختم ہو جائے گی سب انائیں، صرف ایک سانس بند ہونے کی دیر ہے، صرف ایک سانس بند ہونے کی دیر ہے۔ میں کسی کو غمگین نہیں کرنا چاہتا، مجھے یاد ہے پچھلے سال جب میں عید الفطر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، وہاں سے میں جی گراؤنڈ میں میرے سامنے 3 بیٹے اور ایک باپ بیٹھا ہوا، ایک لائن میں یوں کر، اور میں نے کہا مولا دیکھ کیسی اچھی فیملی اکٹھے بیٹھے ہوئے، آج وہ تینوں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، نیک آدمی تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کی قبر کو دور سے نور فرما دے۔ کوئی پتہ نہیں ہونا کس نے اگلی عید میں ہونا کہ نہیں ہونا، میں عید کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں کل جمعے میں کس نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، جمعے کی بات کرتے ہو، شام کا نہیں پتا مجھ میں رات میں کس نے ہونا نہیں ہونا، پھر یہ جھوٹی انائیں کہاں ہے؟ کیا مرنے میں سارے راضی ہوں گے؟ کیا میت پڑی ہوگی پھر سارے کہیں گے بندہ بہت دنگا سی؟ کیا یہ اچھا سننے کے لیے مرنا پڑے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جھوٹی انائیں ختم کر دو، یہ خلیفہ اول ہے، یہ میرا عید کا پیغام ہے آپ کے نام، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قسم پیچھے کر دی، کھانے میں شریک ہو گئے، کھانا پڑتا جا رہا ہے، بیوی کو کہتے ہیں میں کی ویکھنے کی ہوئی جانتے ہیں، اس نے کہا ابو بکر اے میرے شوہر مجھے تو لگتا ہے جب شروع کیا تھا اب 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے، سارے کھا چکے۔ جناب ابو بکر صدیق نے وہ کھانا ایسے اٹھایا، مسجد نبی میں لے آئے، آقا کے حضور پیش کر دیا، آقا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ آقا نے کہا جلدی جلدی کھانے میں مجھے بھی شریک کرو، یہ تو برکت والا کھانا ہے، یہ تو برکت والا کھانا ہے۔ کہتے رات پورا کھانا پڑا رہا مسجد نبی میں، صبح ایک لشکر تیار ہونا تھا، اس کے 12 گروہ بڑے، 12 گروہ، ہر گروہ کا ایک لیڈر تھا، اس لیڈر کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کتنے آدمی تھے، سب نے کھانا کھایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برکتیں کس نے ڈالنی تھی؟ اس نے، وہ کیوں نہ ڈالتا؟ یہ اللہ کا حکم ماننے والے لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، غلطی ہو گئی، پتہ لگ گیا میرا موقف غلط ہے، بیک فٹ پہ آ گئے، نہیں بھائی آپ صحیح ہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، کیا پریشانی ہے؟ 1 منٹ کی آپ کو شیطان شرمندگی محسوس کرائے گا، سارا دن آپ خوشی خوشی پھرے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابو بکر صدیق نے جو قسم توڑی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا، حکم بھی یہی ہے کہ اگر تم لوگ کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے جو غلط ہو جائے، قسم توڑ کے کفارہ ادا کرو، نیکی کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا عید کے موقع پر یہ پیغام ہے میرے آپ بھائیوں کے نام، آپ بزرگوں کے نام، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام، اپنے گھروں میں خوشی لائیں، اپنے گھروں میں برکت لائیں۔ کبھی ایک دسترخوان پہ کھانا بیٹھ کے کھا کے دیکھیں، 3 بندوں کا کھانا 6 بندے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اس کھانے کے پیچھے لڑ رہے، مجھے اتنا دیا، مل کے کھا کے دیکھیں، اکیلے بیٹھ کے دیکھیں، پوری چنگیز بھری ہوگی پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ پیٹ کس نے بھرنا ہے؟ مال کے کائنات نے بھرنا ہے۔ آئیے آج کے خوشی کے دن عہد کریں، جس بندے کو پتہ لگ جائے میں غلطی پہ ہوں فوری طور پہ واپس آ جائے، اگر قسم کھا چکا ہے تو قسم بھی توڑ دے، کفارہ ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو گئی تو برکتیں میرے اور تیرے گھر کا منہ دیکھ لیں گے، ورنہ ہم برکتوں کو ترستے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔